یہ ارادہ کرتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ اقتلوا فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور یہ فرمان میرے نبی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لو دتو، کہ میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اقتلوا فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتلوا ثم احیا ثم اقتلوا، کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر میں شہادت کا رتبہ پا لوں۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اور اللہ نے جس کے لیے یہ زمین و آسمان سجائے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنا یہ تھی کہ میں ہر لمحے جہاد کے لیے تیار رہ جاؤں۔ آج ہم ہیں جہاد سے کتنا دور ہے۔ آج ہم ہیں جہاد کا نام سننے کے لیے بھی ہم ترس گئے۔ اور جہاد مسلمان کا ایک زیور ہے، اور مسلمان کا ایک احسن راستہ ہے، اور جس کے ذریعے سے مسلمان پوری دنیا میں حکمرانی کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، حضرت امام مفسر امام زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرحدوں پر ہوتے ہیں، تو پہلی صورت میں ان پر جہاد لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ آواز دیں ان لوگوں کو جو باہر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جہاد کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوں۔ جب سرحد سے آواز آئے تو یہ تیاری کر کے فوراً سرحد پر پہنچے ہوئے ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ مسلمان کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس جہاد کو دیکھیں، جو بندہ جہاد میں شہید ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہید لا یفتن فی قبرہ، کہ جس کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے تو وہ شخص قبر کے سوالوں سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے صرف قبر کے عذاب سے، قبر کے سوالوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور فرمایا کہ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، کہ جو سب سے بڑا گھبراہٹ والا دن ہے، اللہ اس شہید کو اس دن سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جب نفسی کا عالم ہوگا، جب بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، تو بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہ ایک لمحہ ہوگا، ایک نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کے خوف میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن جس کو امان دیں گے، جس کو حفاظت دیں گے، وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا۔ اب شہید کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اور یہ رتبہ جہاد کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ اور شہید ہونے کی اور بے شمار اقسام ہیں، ان کو شہید مجازی کہا جاتا ہے، اور جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ جس کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ حقیقی جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَخَذْتُمْ، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وَأَخَذْتُمْ أَزْبَابَ الْبَقَرِ، کہ لوگ جہاد کو چھوڑ کر جو گائیں ہوں گی، جو بکریاں ہوں گی، ان کے جو دم ہوگی اس کو پکڑ کر راضی ہو جائیں گے۔ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ، اور لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے اور اپنی کھیتی باڑی پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اور فرمایا کہ مسلط اللہ علیکم ذلتاً، تو پھر اللہ ان لوگوں پر ذلت کو مسلط کر دے گا جو جہاد کو چھوڑ کر صرف
اپنی کھیتیوں پر راضی ہو جائیں گے، اپنی بھینسوں یا گاؤں پر راضی ہو جائیں گے اور جہاد سے منہ موڑ لیں گے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ذلت صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہوتی، ذلت کی بے شمار اقسام ہیں۔ ہمارا نماز کی طرف نہ پلٹنا بھی یہ ایک ذلت ہے، ہمارا اپنے سے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات نہ کرنا بھی ذلت ہے، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بات نہ کرنا بھی ہمارے لیے ذلت ہے، اور مساجدوں میں آ کر نماز پڑھیں اور نماز میں جو سکون نہیں ملتا اس کو بھی ذلت کہا جاتا ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے بھی سکون میسر نہ ہو، حالانکہ گھر ایک سکون کی جگہ ہے، وہاں پر اگر ہمیں سکون نہیں ملتا تو یہ بھی ہمارے لیے ذلت کا مقام ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے عقیدے محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے عقیدے محفوظ نہیں ہیں، مساجدیں محفوظ نہیں ہیں، قرآن محفوظ نہیں ہے، شاعر اسلام محفوظ نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ذلت ہوتی ہے۔ آج کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم خود مساجدوں کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو قرآن لاریب ہے اور بے عیب ہے اور ہماری رہبری کے لیے آیا ہے، تو ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور کتنے ایسے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی جو ہمارے قدموں کے نیچے آئی ہوئی ہوتی ہیں، یہی تو ہمارے لیے ذلت ہے۔ اور اسی طرح سے میرے محبوب نے فرمایا کہ حتیٰ یرجعوا الی دینکم، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ آؤ گے۔ جب تم دین کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ اور یہاں پر لوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم تو کلمہ تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہم پہلے ہی ہیں، قرآن نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، تو یہاں سے مراد ہے کہ جب تم جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، جہاد کو تم اپنا ماوا اور ملجا بنا لو گے، تو جب تم جہاد کے لیے تیار ہوگے تو اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت سے نواز